بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالی رمضان کے روزوں سے کیا چاہتے ہیں. اپنے بندوں کو رمضان کے روزوں کا حکم دیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے آخر میں واضح طور پر فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. تو گویا کہ پورے مہینے کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، پورے مہینے کے روزوں کا وہ تقویٰ ہے. لہذا تقویٰ کا حصول یہ پورے مہینے کا لب لباب اور خلاصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ بھی کیوں؟ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، ہم انہیں پہلی قوموں پر روزے فرض کر کے بھی ان میں سدھار چاہتے تھے، ان میں اصلاح چاہتے تھے، ان میں تقویٰ چاہتے تھے، اور تم پر بھی روزے فرض کر کے ہم تمہارے اندر سدھار چاہتے ہیں، تمہاری اصلاح چاہتے ہیں، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اللہ یہی چاہتا ہے. لہذا سب سے بڑھ کر ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مبارک روزوں کے ذریعے ہم مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں یا مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، توجہ دینے کی چیز ہے. صبح سے لے کر شام تک بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر رات کو تراویح کے اندر کھڑا ہوتا ہے، پھر 2-2.5 گھنٹے آرام کے بعد پھر سحری کے لیے اٹھتا ہے اپنی پیاری نیند چھوڑ کر. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد، تمام مشقت کو برداشت کرنے کے بعد اگر مقصد حاصل نہیں ہو رہا، مقصد کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اب تقویٰ کے لیے ہم نے پچھلے بیان میں یہ چیز عرض کی تھی کہ تقویٰ حضرت شیخ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈرنا ہے اور بچنا ہے. گناہوں سے بچنا اور اپنے رب سے ڈرنا ہے. اپنے رب کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ڈرنا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. جھوٹ
یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم روزے کی حالت میں رمضان کے اندر یہ چند روزے شروع کے ابھی ہمارے گزرے، آیا ہمارے اندر سے جھوٹ نکلا یا نہیں، یا جھوٹ کو ہم نے کم کیا یا نہیں؟ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی باتیں کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے لیے ایسی باتیں کرنا کہ اگر اس کے سامنے ہو تو اس کو برا لگے، ہم نے اس غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسرے کا ناحق مال ضائع کرنا، دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا، غصب کرنا، مختلف صورتیں ہیں اس کی، فراڈ کے ذریعے، غصب اور قبضے کے ذریعے، جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچنے اور خریدنے کے اعتبار سے صرف یہ کہ میرا اس میں نفع، صرف اپنی غرض، صرف اپنا مفاد۔ تقویٰ ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ تقویٰ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم تو متقی بنے، ہم تو پرہیزگار بنے۔ اگر کسی چیز کو بیچنے میں، کسی چیز کو خریدنے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس طرح کرنا حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کہیں اس مال کو حاصل کرنے میں، اس نفع کو حاصل کرنے میں اللہ ناراض تو نہیں ہوتا، کہیں اس چیز کے حصول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت، آپ کے مبارک احکامات تو نہیں ٹوٹ گئے۔ رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر سے گناہوں کو نکالیں اور آئندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہ رمضان کا درس ہے، یہ روزوں کا سبق ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بنو، تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے، صاف ستھرے بنو، جھوٹ کی بدبو، غیبت کی بدبو، ناحق مال غصب کرنے اور ناحق مال کو کھانے کی یہ گندگی سے انسان دھل جائے، حلال اور پاکیزگی کے عطر کے اندر، خوشبو کے اندر معطر ہو۔ یہ روزوں کا مقصد ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے۔ اور پھر اللہ محبت بھی کرتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اور جب اللہ کسی سے محبت کرے پھر کیا ڈر ہے اسے، پھر کیا خوف ہے اسے کہ اللہ محبت فرماتے ہیں۔ آج تو دنیا کے اندر، دنیا کی ان چیزوں کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اس پوری کائنات کا تو مالک تن و تنہا اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگے تو پھر کیا چاہیے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقین سے محبت کرتے ہیں۔ متقین سے محبت اللہ تعالی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم محبوب بنے تو ہمیں تقوی اختیار کرنی ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ،
اللہ اعلان فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو مشکلات میں، مسائل میں، حالات میں رب تمہارے ساتھ ہو تو تم تقوی اختیار کرو، متقی بنو تو رب تمہارے ساتھ ہوگا، رب کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن تقوی تو اختیار کرو۔ آج ہم ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، کبھی کسی کی تلاش کبھی کسی کی تلاش۔ رب تعالیٰ تو فرماتے ہیں بندہ تو میرے پاس آ، متقی بن، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو رمضان کے روزوں کا جو خلاصہ ہے، رمضان کے راتوں کی تراویح کا جو خلاصہ ہے وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بنو۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، آپ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے، بڑے زاہد، بڑے عابد، بڑے متقی، پرہیزگار تھے، دین کی مصروفیت، پڑھنا پڑھانا اور دین کی خدمت میں سارا وقت گزرتا تھا۔ آپ کو معاشی طور پر کچھ ضرورت تھی، آپ چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا ایسا کام ہو کہ دین کی خدمت میں رکاوٹ نہ ہو، اور دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں انسان اپنی محنت سے کچھ نہ کچھ چیزوں کا حصول، تو اس لیے آپ فکر مند بھی رہتے تھے کہ اس طرح میں کیسے کروں گا کہ گھر کا گزر سفر بھی چلتا رہے اور دین کی خدمت بھی چلتی رہے۔ تو آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ تیل کا کاروبار کریں، اس سے یہ ہوگا نفع بھی اچھا خاصا مل جائے گا، آپ کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا، اور ایسی صورت کے اندر آپ ماشاءاللہ اپنے دین کا کام بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن اب پیسے نہیں تھے، کیا کریں؟ تو آپ نے ادھار 40,000 درہم لیے، قرضہ لیا، قرضہ لے کے آپ نے تیل خریدا، اور تیل خرید کر آپ اپنا وہ کام آپ نے شروع کر دیا۔ تیل خرید کر آپ جب گھر لے کر آئے تو ایک تیل کی مشکیزے سے چوہا نکلا، مرا ہوا۔ کسی نے بتا دیا حضرت کہ مشکیزے کی سے تیل سے اسے تھیلی سے چوہا مرا ہوا نکلا ہے، لہذا ہمیں جو ہے تو اس پر کیا کیا کہ حضرت بڑے پریشان ہوئے کر کے، اچھا مرا ہوا چوہا نکلا ہے، تو آپ نے حکم فرمایا کہ تیل گرا دو۔ اگر شرعی نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے تو صرف اسی تھیلی سے اسی برتن کا تیل گرانا کافی تھا جس سے چوہا مرا ہوا نکلا ہے، لیکن آپ نے فرما دیا کہ پورے کا پورا تیل گرا دو، جتنی بھی برتن ہیں، جتنی بھی تھیلیاں ہیں، سارے گرا دو۔ گھر والوں نے سمجھانے کی کوشش کی، دیگر احباب نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس جگہ میں برتن میں تیل مرکز میں تھا، وہاں سے ہم نے ٹانکی سے بھر کے اپنے اپنے برتنوں اور مشکیزوں اور تھیلیوں میں ہم نے تیل کو اٹھایا ہے، کیا پتا کہ یہ تیل وہیں اسی تیل میں یہ چوہا مرا ہوا پڑا ہو، اور میں اپنا نفع سمجھتے ہوئے اس پلید تیل کو بازار میں بیچوں، کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اے ابن سیرین، تو نے اپنے نفع کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے میرے بندوں نے
تو نے حرام اور پلید تیل بیچا، میں کیا جواب دوں گا؟ سمجھانے لگے، آپ نے فرمایا کہ میں ہر طرح کا دنیا میں نقصان اٹھا سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو اس بات کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میں اس وقت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، دنیا کا ہر بوجھ اور ہر نقصان میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ تقویٰ تھی۔ ان حضرات جب یہ دنیا کے اندر دیکھتے تھے، اپنے مفادات کو قربان کر دیتے تھے، اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیتے تھے، صرف اس لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ تو یہ رمضان کے ذریعے اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کے ذریعے، رمضان کی تراویحوں کے ذریعے ہمارے اندر یہ اللہ اصلاح چاہتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں ہم سرخرو ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔